اپنے ایمبیسیڈر آف انڈین ایمبیسی جو ابوظہبی میں ہیں، ان کے تھرو جب تربیت تعلیم کو لیٹر لکھتے ہیں تو وہاں سے ایسے بچوں کے لیے یو اے گورنمنٹ تعلیم کی سہولت کے علاوہ بھی ان کو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں۔ ایک مثالی لڑکا جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، محمد بن عبد القادر بن عفیف، اس لڑکے کے بارے میں یہ کس طرح اور کیسی اپارچونٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، آپ سے میں سننا چاہتا ہوں۔ محمد بن عبد القادر بن عفیف میرے چھوٹی سالی کا لڑکا ہے۔ ان کے ایک بھائی بھی ہے، عبداللہ بن عبد القادر بن عفیف۔ یہ دونوں ایک ساتھ بی ٹیک کرے اور دونوں کے نمبر جو ہے میرٹ بیسس پہ تھے، ابو 85-90 کے قریب۔ تو یہ دونوں اپلائی کرے تھے مصدر یونیورسٹی ابوظہبی۔ مصدر یونیورسٹی جو ہے یہ ماسٹر کے لیے ہے۔ یہاں پر پورے ورلڈ کے جو ہے بچے آتے ہیں۔ یہاں پہ انڈیا کے بھی ہے، پاکستان کے بھی ہے، اور دوسرے عرب کنٹریز کے بھی ہے، اور بہت فیمس ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے مصدر یونیورسٹی۔ تو یہاں پہ جو ہے صرف میرٹ بچوں کو وتھ اسکالرشپ، ان کو رہنا اور کھانا اور اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے۔ پھر 2 یا 3 سال ان کو ماسٹر کرنے کے بعد ان کو ماسٹر کی ڈگری بھی ملتی ہے۔ پھر اور آگے پڑھنا چاہے تو جو ہے ڈاکٹریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ دونوں اپلائی کرے تھے۔ پہلے عبداللہ بن عبد القادر بن عفیف کو مل گئی یہ بچے کا، دوسرا محمد بن عفیف کو جو ہے ویٹنگ لسٹ میں تھا، تو اس کا نمبر نہیں آیا۔ لیکن پھر بھی جو ہے انہوں کیا کرے، وہ ایئرپورٹ پر ایک وہاں کے جو ٹربائن بنتے ہیں پلین کے، اس کمپنی میں اپلائی کرے تو ان کو جاب مل گیا۔ تو وہ جاب کر ہی رہے تھے، اور اس اثنا میں جو ہے عبداللہ جو ہے ماسٹر کرنے کے بعد پھر پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرے۔ ان کو 2 جگہ سے جو ہے کال آیا، ایک تو کنگ فیصل یونیورسٹی جدہ، دوسرا جو ہے ناروے کی یونیورسٹی۔ تو انہوں چیک کرے تو ناروے کی یونیورسٹی اس وقت ورلڈ کے ٹاپ یونیورسٹی میں شمار ہے اس کا، تو انہوں پریفر کرے ناروے کا۔ تو اب ماشاءاللہ انہوں جو ہے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ناروے سے۔ پھر ان کا جو چھوٹے بھائی کا ٹوینس ہے، سیکنڈ نمبر جو ہے محمد بن عفیف، ان کو بھی جو ہے مصدر یونیورسٹی سے کال آیا۔ تو ان کا جو ہے کمپنی میں 1.5 سال کچھ کام کر چکے تھے، لیکن کمپنی میں انہوں جو ہے اپنے حالات بتائے کہ بھئی میرے کو ماسٹر کے لیے یہاں چانس ملا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں ماسٹر کرنے کے بعد پھر دوبارہ میری خواہش ہے کہ اسی کمپنی میں میں جوائن کروں، اس لیے اگر آپ مجھے پرمیشن دیں گے تو میں مصدر یونیورسٹی جوائن کر لیتا ہوں۔ تو ان کو کمپنی بھی جو ہے ان کو چھوڑ دی۔ پھر انہوں مصدر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیے۔ اب اس وقت وہ مصدر یونیورسٹی میں تعلیم پا رہے ہیں ماسٹر کی۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے جی آپ کیا کہیں گے جو انڈیا میں ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا مشورہ دیں گے کہ اس اپارچونٹی سے پورا فائدہ اٹھائیں؟ نہیں، ان کو یہی مشورہ ہے کہ پہلے چیز تو ان کے نمبر ان کو میرٹ میں آنا، ٹاپ کے، مطلب ہے کہ 80، 85، 90 یہ گریڈ میں آنا۔ تو یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ناروے، اس میں کنگ فیصل یونیورسٹی سعودی عربیہ میں اپلائی کر سکتے ہیں،
مصدر یونیورسٹی یا ابوظہبی میں کر سکتے ہیں. اسکالرشپ کے ساتھ تعلیم فری. اسکالرشپ کے ساتھ تعلیم فری, رہنا فری. اچھے مطلب ہے کہ وہ رہتے ہوئے اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, اتنا اچھا اسکالرشپ ملتا ہے ان کو. تو یہ سب ان کے کیریئر پہ, ان کے مارکس پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھے. پھر آن لائن ان کو ٹیسٹ بھی, ایسی بات نہیں ہے کہ صرف مارکس لا لیے. آن لائن ان کو جو ہے انٹرویو ہوتا, ان کے پورے جو بھی ان کو پوچھنا ہے ہر چیز پر فارمیلٹیز کر لیتے ہیں. وہ فارمیلٹیز آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو ضرور انشاءاللہ ایسے موقع مل سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. مجھے محمد بن عفیف سے ملنے کا بھی موقع ملا. نوجوان ماشاءاللہ, انٹیلیجنٹ, خیالات اونچے. ہمارے پاس جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں یہاں پر, اگر ان کا اسٹینڈرڈ اگر ہم خود دیکھنا چاہیں تو اتنا ڈل ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اب وہی طلباء جس کو جستجو ہے, جس کو رغبت ہے, جس کو آگے بڑھنے کی جستجو ہے, وہی لوگ اس ایسے اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک سوال میرے دل میں آخری ہے, وہ بھی جس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, دل ہے کہ مانتا نہیں, نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں لوگ دنیا سے جانے کے بعد. یا رب, ہر دل عزیز, دل میں ہمیشہ بسنے والی شخصیت, ایسے بہت کم پیدا ہوتے ہیں. احمد علی زبیدی اللہ خیر الرحم, آپ اچھی طرح مل چکے ہیں, ان کی شخصیت سے واقف ہیں. اللہ مرحوم کو ان کے درجات کو بلند کرے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دل ہے کہ مانتا نہیں, جو میں بولتا ہوں میں کہ میں تو جھٹکے کھاتا ہوں ہمیشہ کہ کیا ہو گیا. یہ ہم راضی ہیں اللہ رب العزت کی رضا میں, ہم یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن اس شخص کے گزر جانے کے بعد کیفیت میں قلع سی پیدا ہو گئی ہمارے. آپ کیا کہیں گے خالد بھائی احمد علی زبیدی کے بارے میں؟ ایک کیسی شخصیت تھی, ہر فیلڈ میں وہ ایک چیمپئن تھا. خطاط تو ان کی خاندان میں, لیکن خطاطی میں ڈپلومہ صرف احمد علی زبیدی کے پاس تھا. قرآن کے آخری 5 پارے آپ نے اپنے خط سے لکھے اور آگے بھی بڑھنا چاہتے تھے, لیکن اللہ کو پیارے ہو گئے. پکوان سے لے کے شہد کی مکھی کا ڈپلومہ بھائی کے پاس, ان کی تربیت سے, اور پھر ان کی کشاک دلی تو دیکھیے آپ, بغیر بولے بتائے عمر سگاف کا ایک شیشہ ریڈی رہتا تھا, یہ عمر سگاف کا شاہد ہے, اسے پہنچا دینا. آئیے کچھ ان کے بارے میں آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ شخص کے گزر جانے اور اتنی قابلیت کو ہم نے کھویا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ احمد علی زبیدی کی شخصیت کے بارے میں آپ نے پوچھا, یہ تو میرے عزیز بھی ہیں, یعنی میرے دادا شیخ سعید اور احمد علی زبیدی کے دادا شیخ احمد, یہ دونوں سگے بھائی ہیں. ان کے اور 2 بھائی ہیں, جیسا شیخ سلیمان ہے, شیخ عبداللہ ہے, تو یہ دونوں سگے بھائی تھے. ہم ان کے پوترے ہیں. میں شیخ سعید کا پوترا ہوں, اور احمد جو ہے ان کے دادا شیخ احمد زبیدی کے پوترے ہیں وہ. تو بہرحال جب سے انہوں علین آئے ان کے والد, پھر ان کے فیملی ہے, اس پورے لوگ آئے تھے. ان سے پہلے میں موجود تھا وہاں پہ, حالانکہ میں سینئر ہوں ان لوگوں کے مقابلے میں. تو میرے بعد یہ لوگ آئے, میں 73 میں آیا, یہ لوگ 74 یا 74 میں آئے تھے. تو بہرحال ہم لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا, ملاقاتیں ہوتی تھی. پھر اللہ کے فضل سے ان کو 1985 میں ان کے والد کو اور پورے بچوں کو وہاں کا نیشنلٹی ملی,
وہاں کا پاسپورٹ ملنے کے بعد پھر ان کے پاس جو ہے ایک مزرعہ بھی تھا. ان کے پاس کیا سب کے پاس ہے مزرعہ, محمود کے پاس بھی, محمد کے پاس بھی, اور احمد علی زبیدی کے پاس بھی. تو احمد علی زبیدی کو جو ہے بکرے پالنے کا بہت شوق مواشی تھا, ہر قسم کی. بہت زبردست. تو میں تقریباً وہاں جب تک تھا 3-4 سال سے جو ہے ان کے پاس سے ہی بکرا لیتا تھا, ان کے پاس سے ہی قربانی ہوتی تھی, ان کے پاس سے. میں ابوظہبی میں جب میں کاٹتا تھا تو صبح جا کے کاٹ کے آئے تک 1-2 بجتے تھے کیونکہ وہ زحمہ ہوا. لیکن جب سے احمد کے پاس جو ہے بکرا لے کے وہیں کاٹے تو صبح نماز پڑھ کے چلے آتا تھا تو 10-10:30 بجے میں گھر میں آ جاتا تھا گوشت کے ساتھ. اور گوشت کاٹنا, بوٹیاں بنانا ہوگا, یعنی پوری فیملی ایک ساتھ کام کرتی تھی. مطلب ہے کہ احمد کے بچے اور محمد کے بچے اور محمود کے بہرحال پوری فیملی تقریباً 15-20 بچے کام کرتے تھے. ہاں, تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, کچھ نہیں, بس ہمارا بکرا کاٹتے تھے, کارٹون میں ڈال دیتے تھے, میرے ہاتھ کو دے دیتے. تو بہرحال بہت کوآپریشن رہتا تھا. اور شہد جیسا ہمارے عمر سگا بتائے کہ شہد بھی جو ہے بہت ہم ان کے پاس سے لائے, بہت شہد کھائے. اور جب بھی جاتے تھے جو ہے بہرحال 1-2 دن ہم کو کافی نہیں ہوتے تھے کیونکہ میں ابوظہبی میں رہتا تھا, یہ لوگ علین میں تھے. تو محمد کے پاس ایک بار, پھر احمد کے پاس ایک گھر میں, اور جو ہے تو 2 دن بھی کافی نہیں ہوتی تھی, سب کو گلا رہتا تھا. بہرحال وہ خلوص, وہ محبت ہر ایک کے ساتھ اور ہمیشہ یاد رہیں گی. اور اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے, خوش و خرم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشیں کرے. احمد زبیدی کو اللہ جنت مغفرت فرمائے, آمین ثم آمین. خالد بھائی, فن کے تعلق سے, پکوان کے تعلق سے, اور جب پکوان کسی کے استقبال کا ہوتا تھا, نئے طریقے کا پکوان. اور ایک بات یہ کہ احمد علی زبیدی جو ہے حریث میں بہت پرفیکٹ تھے. کبھی بھی مزرعہ کو جاتے تھے یا ان کے گھر پہ آتے تھے تو رات میں جو ہے اس کا انتظام ہو جاتا تھا. جو بھی بکرا وکرا گیہوں وغیرہ سب ڈال کے زمین میں دفن کر دیتے تھے, اور صبح جو ہے نہارے وہ حریث جو ہے کھانے کے لیے مل جاتی تھی. یہ بڑا یعنی بہت ہی اچھا معلوم ہوتا تھا. بس یہ ان کی یہ خالد بھائی, یہ ایک ہی فن نہیں تھا ان کے پاس, یہ ایک ہی فن نہیں تھا. کس طریقے سے مہمان کا استقبال کرتے تھے, بلکہ ان کے اصول تھے. اپنے بھائیوں میں ایک مقام رکھتے تھے, اور جب کوئی مہمان آتا تھا یہ ان کی انسٹرکشنز تھے بھائیوں کو, یا اس کو پہلے میرے پاس لے آنا, اس کا کس طریقے سے استقبال کرتے اور اس کو لے جاتے اپنے مزرعہ. فی الوقت مزرعہ آپ دیکھ کے یقین نہیں کریں گے کہ یہ احمد علی زبیدی کو کیا جنون تھا. مواشی تو اپنی جگہ پہ ہر قسم کا جانور انہوں نے پالا, اور یہاں تک جو ان کے پاس کام کرتے ہیں نا لوگ, ان کو ہر فن میں پرفیکٹ کر دیے. کبھی کوئی لیبر کو میں نہیں دیکھا تنخواہ کے آنے کے ٹائم سے پہلے تنخواہ دے دیتے. اللہ رب العزت ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت ہی کشادہ دلی کا انسان. کافی واقعات ان کے ساتھ میرے ہوئے, کئی سفر ہوئے, کئی ہر ایک سفر میں 1-1 گھنٹے کا تو میں انٹرویو دے سکتا ہوں ان کے. بڑے مزے کی شخصیت تھی. علی کل حال بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہیں مگر یاد نہیں آتی وقت پہ. کافی آپ آیا جایا کرتے تھے. ہمارے عبدالحادی سید صالح ویلان کا اکثر یہ کہنا تھا, ایک خالد بھائی کو دیکھے تھے عمر سگاف, انہوں آتے تھے گھر کو, سید ماموں یہ چمٹیوں کے سر کے زبیدی والے کہاں سے نکلے. ہمارا عبدالحادی ہمیشہ یہی کہتا تھا. بہرحال صاحب
بڑا اثر ہوا ان کے گزر جانے کا. آپ کو ایک خیر تعلیمی یہ تو بات کبھی بھولنے والی نہیں ہے، نہ بھولی جائے گی، کبھی بھولیں گی نہ بھولی جائے گی. جتنے واقعات جتنی یادیں ان کی ہے وہ رہ کے بس وہی ایک دل کو بہلانے والی چیز چھوڑ گئے انہوں. خالد بھائی اکثر دیکھا گیا ہے واٹ اے بیوٹیفل ایکسپیرینس کے باوجود اچھے آپ کے پاس سے میسیج آتے ہیں میرے پاس جو میرے پاس بھیجتے ہیں. اس کی وجوہات میں جاننا چاہتا ہوں. کیا آپ کے دل میں کوئی ایسی خوف ہے؟ کیا ہمارے قوانین سے آپ پریشان ہیں؟ کیا صدر صاحب کی اور ہماری بنائی ہوئی اصولوں سے آپ کو کوئی دہشت ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میرے نام پہ کچھ لکھ دیا جائے؟ میں یہ سوال پہلی بار آپ سے کر رہا ہوں اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اکثر میسیجز آپ میرے پاس بھیجتے ہیں تو میں کنورٹ کرتا ہوں. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ برداشت گروپ کے قوانین ہونی چاہیے، واقعی ہونی چاہیے، جس کے بدولت ہم آج یہاں پر پہنچے ہیں. لیکن جو ممبرز 50 60 کی تعداد میں میسیجز کو دیکھتے ہیں اور گروپ میں نہیں آتے، اس تعلق سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ گروپ میں، کیا ہماری بنائی ہوئے اصولوں سے آپ متفق ہیں؟ آپ کے بنائے ہوئے اصولوں سے تو مجھے ایسا کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے بعض لوگ جو ہے تھوڑا گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کچھ لکھیں گے تو شاید ہمیں گروپ میں سے نکال دیا جائے گا، ایسا کچھ ایسا ہوا بھی ہے. بہت سے لوگ معلوم کریں بھئی کیا ہے آپ کا کوئی نیا رہے تو بھائی نکال دیے ہمارے گروپ میں، کوئی بل جا کے فلاں کو نکال دیے ہمارے گروپ میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ صحیح ہے، کچھ تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں تو نظر انداز کر دیجیے اور اس کو ریکٹیفائی کیے، یعنی اس کی اصلاح کیجیے کہ بھئی ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا. تو اس سے جو ہے گروپ کے جو ممبرس ہیں پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ بھی کریں گے اور وہ گروپ میں رہیں گے. کیونکہ ایک دم ان کے اوپر سختی کرنے سے تو، کیونکہ یہ گروپ کوئی اس کا نہیں ہے، اپنے شوق کا ہے، اپنے شوق کا، اپنے ذوق، تو اس کے لیے زیادہ سختی کرنا مناسب نہیں ہے. البتہ اصولوں پہ بھی چلنا ضروری ہے. بعض غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ جو ہے اس کو میسیج بھیجنا مناسب نہیں رہتا. تو ایسی چیز کو ریکٹیفائی کرائیے اور ان کو بولیے کہ بھئی یہ پہلی دفعہ ہے، آئندہ سے ایسا مت کرو، تو شاید لوگوں کے سمجھ زیادہ سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے. میں ایسا سمجھتا ہوں. میں شکریہ. اس تعلق سے میں اپنے گروپ کے ساتھیوں کو بھی واقف کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جہاں پر نظم و ضبط نہ ہو وہ چیز کبھی کہ فیل ہو جاتی ہے. ہماری کامیابی کا سبب یہی ہے کہ ہم اتنا لمبا عرصہ گزارے ہیں آپ تمام کے درمیان. یہ میرا تجربہ کہتا ہے. ہاں، میں اور ہمارے صدر محمد علی زبیدی اور آج کے ہمارے تیسرے ایڈمن ہمارے گروپ کے سلیمان محمد زبیدی صاحب آج کے عمرے کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جو اس سے پہلے بھی مگر میں اودھ بھائی کا انٹرویو بہترین طریقے سے انہوں نے اس کو قید کیا ان کے کیمرے کو اور ان کی تمام ویڈیو کو، جس کو سراہا ہمارے صدر صاحب نے. یہ ہمارے بہت بڑی خوشی کی اور ہمارا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب جیسی چیز جس کے اچھے کیمرہ پروفیشنلز فیل ہو جاتے ہیں. تو خیر آپ کے مشورے کو ہم ضرور سوچیں گے اور ہم اپنے صدر صاحب سے گزارش بھی کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ممبر. اکثر ایسا ہوتا ہے خالد بھائی کہ کافی لوگ میرے پاس میسیج بھیجتے ہیں کہ آپ ڈالیے. ارے بھائی یہ کیا سلسلہ کب تک چلے گا؟ ہم ضرور اس کے آپ کے مشورے پہ ضرور غور کریں گے. چلیے، یہ ہمارا بہترین وقت آپ سے ملاقات کا ملا. آپ نے مدعو کیا گھر پہ آنے کے لیے. ہم سمجھے کہ چلو آپ سے پھر ایک بار بات کر لیں گے. آئیے، آخر میں ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں اور برداشت گروپ ہمیشہ ایسے ہی آپ کے مشورے پہ چلتا رہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر، آپ کے بتائے ہوئے مشورے پر چلیں گے. پھر ایک بار ہم آپ سے تہ دل سے شکر گزار ہیں.
کہ آپ نے ہمیں آپ کا قیمتی وقت دیا. پھر ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ملاقات کریں گے. دعاؤں کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے برداشت گروپ کے ممبران کو صحت و عافیت سے، خیریت سے رکھے اور سب کو خوش و خرم رکھے. آمین ثم آمین.